الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو تقریر ہے اس تقریر کا عنوان ہے رمضان کی عبادات اور اس کی فضیلتیں۔ رمضان المبارک جہاں میرے اور آپ کے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے، وہاں بے شمار میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک گلدستے کی شکل میں مختلف عبادات اس میں سمو دیے ہیں، اور مسلمان اس رمضان کے مہینے میں داخلے کے بعد وہ مختلف قسم کی عبادات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو کس طرح اس کی بیداری عطا کی ہے، اس کی طرف آج ہم نظر ثانی کرنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین اکرام، سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو وہ رمضان کے مہینے میں سب سے بڑی چیز جو سامنے نظر آتی ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ کہتے ہیں صبح سحری سے لے کر مغرب کے وقت میں سورج کے ڈوب جانے تک، مطلب جو ہے جو کھانے پینے سے جو رک جانا ہے اس کو روزے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، انسان کی فطری صلاحیتوں اور قوتوں کے ابھرنے اور نشو و نما پانے کے لیے تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عام طور پر ذہنوں پر مادی اور مختلف قسم کے یہ دنیاوی جو پہلو ہیں جس کا میرے اور آپ پر مطلب جو ہے غلبہ طاری ہو جاتا ہے، آدمی کے لیے حد درجہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ان کی فطری پاکیزگی کے ساتھ دیکھ سکے اور زندگی کے اہم قدروں اور پیش قیمت مطلب حقیقتوں کو سمجھ سکے۔ روزہ ایک مقدس عبادت ہے، ہماری روحانی اور اخلاقی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو رمضان المبارک ہم پر اور آپ پر وارد ہو کر اور سایہ فگن ہو کر مجھے اور آپ کو اس مشق سے گزارتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد طہارت روح اور تقوی ہے۔ قرآن مجید کے اندر واضح طور پر سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اس کے سلسلے میں وضاحت فرما دی۔ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ سامعین کرام، جب تک آدمی میں ضبط نفس نہ ہو اس کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ خواہشات سے مغلوب انسان کو نہ خدا کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اور نہ زندگی کے اعلیٰ حقیقتوں اور ضرورتوں کو محسوس کر پاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں فطری طور پر میرے اور آپ پر رمضان کا مہینہ وارد کر کے مجھ سے اور آپ سے اس مشق کو پورا کرواتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، خواہشات پر کنٹرول کرنے کا وہ مادہ پیدا ہو جائے اور اس کے نتیجے میں وہ اس دنیا کے اندر وہ صفت پیدا کر لے جس طرح کے ایک مسافر زندگی بسر کرتا ہے۔ سامعین کرام، روزے کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ قرآن مجید میں صوم کے لفظ سے اسے یاد کیا گیا ہے، اور صوم کے معنی ہے اعتراض و اجتناب اور خاموشی کے ساتھ اسے مطلب جو ہے روکے رکھنا، اس کو مطلب جو ہے صوم کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوم کے اصل معنی کسی کام سے رک جانے کے ہیں، خواہ اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو یا بات چیت کرنے سے ہو یا چلنے پھرنے سے ہو۔ اس وجہ سے گھوڑا چلتے پھرنے یا چارہ کھانے سے رک جائے تو اسے صائم کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، شاعر مطلب جو ہے کہتا ہے کہ جس کا عربی مطلب جو ہے ایک شعر ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ بعض گھوڑے نہیں کھا رہے تھے اور بعض چارہ کھا رہے تھے۔ سامعین کرام، یہ وہ صوم ہے جس کے تعلق سے قرآن مجید اس کا ذکر کرتا ہے، جس کے ذریعے سے انسانوں کو مختلف طرح کے جنسی خواہشات، کھانے پینے کے خواہشات اور مختلف طریقے سے برائیوں سے یہ روزہ مجھے اور آپ کو روک دیتا ہے۔ روزے میں انسان کو فرشتوں سے بڑی حد تک مشابہت حاصل ہو جاتی ہے۔ فرشتے کھانے پینے کی ساری ضرورتوں سے وہ بالکل مستغنا رہتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی غذا کی حمد و ثنا رہتی ہے۔ روزے کی حالت میں مومن بندہ
مومن بندہ بھی خواہشات نفس اور کھانے پینے سے کنارہ کش ہو کر خدا کی بندگی اور عبادت میں مشغول مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. اس وجہ سے اس مطلب جو ہے روزے کو اگر دیکھا جائے تو بالکل مطلب فرشتوں سے مشابہت رکھنے والی یہ عبادت مجھے اور آپ کو لگتی ہے. سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے مہینے کو صبر کا مہینہ کہا ہے، اور رمضان کے مہینے میں مسلسل ایک مہینے تک صبر، ضبط اور خدا کی اطاعت کی مشق کروائی جاتی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے بندہ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کا بندہ بن جائے. سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کے تعلق سے جو فضیلت ہمارے سامنے بیان کی ہے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے، وہ اس طرح میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے. قیامت کے روز آواز لگائی جائے گی کہ کہاں ہیں ہمارے روزے دار. جب سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، انہیں اس سے داخلہ اندر دیا جائے گا، اور جب آخری روزے دار اندر داخل ہو جائے گا تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا. یہ مختص کر دیا گیا ہے صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے. سامعین اکرام، یہ ہے وہ فضیلت جو روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی بندہ اللہ کے راہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے چہرے کو آگ سے 70 قریب یعنی 210 میل دور کر دیتا ہے. جہنم سے بچنا ہے تو یہ روزہ رکھنا ہے. جہاں یہ روزہ تقوی کی صفت پیدا کراتا ہے، وہاں ہمیں جہنم کی آگ سے بہت دور لے جاتا ہے. اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اس کے سب پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ ہے وہ روزے کی فضیلتیں جو مجھے اور آپ کو بار بار پکار کر کہتی ہیں کہ روزہ رکھو، روزے کے مہینے میں اس کی مطلب جو ہے مشق کرو، اور اس کے ذریعے سے بہترین ٹریننگ حاصل کرنے کی کوشش کرو. اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں سب کی بھلائی ہے، اور اسی میں انسانوں کو صحیح راستے کی طرف گامزن ہونے میں اسے مطلب جو ہے آسانیاں بہم پہنچائی جاتی ہیں. سامعین کرام، آگے بڑھ کر اگر اس رمضان کے مہینے کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو وہاں مختلف عبادات میں روزے کے رکھنے کے ساتھ ساتھ مختلف مشقیں مجھے اور آپ کو کرائی جاتی ہیں. سب سے پہلی شق کی طرح اگر ہم بڑھیں تو وہ عبادت ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ جو صاحب استطاعت رکھنے والے لوگ ہیں، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے ہم مقدار اگر دولت مال کی شکل میں، روپیوں کی شکل میں، دینار کی شکل میں، ریال کی شکل میں اگر ان کے پاس موجود ہو تو وہ صاحب استطاعت کہلاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس پر زکوٰۃ فرض کر دی جاتی ہے. یہ زکوٰۃ ہر صاحب استطاعت کو فرض قرار دی گئی ہے، اور جو اس سے انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے باہر مطلب جو ہے اسے کا قرار دیا جاتا ہے. اسی لیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ان کی رحلت ہو گئی وقت کے رسول کی، تو اس وقت کچھ منافقین نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا، اور وہاں انہوں نے انکار کر دیا کہ اب اس وقت محمد موجود نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، صرف کلمہ طیبہ پڑھیں گے. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی وہ یہی تھی کہ اگر تم ایک مطلب جو ہے رسی کا ٹکڑا بھی دینے سے انکار کر دو تو میں تمہارے خلاف جہاد کروں گا، کیونکہ 5 جہاں فرائض ہیں ان فرائض میں زکوٰۃ بھی ایک فرض ہے. ہر صاحب استطاعت کو اس کا فرض ادا کرنا شرط اول ہے. سامعین کرام، اسی زکوٰۃ کی اہمیت میرے اور آپ کے سامنے، اس کی فضیلت میرے اور آپ کے سامنے جو آتی ہے، آئیے آیات کریمہ اور احادیث کریمہ کے ذریعے سے دیکھنے کی کوشش کریں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ جب کسی مال میں مخلوط ہوگا تو نکالا نہ جائے گا تو وہ اس کو تباہ کر کے چھوڑ دے گا. یعنی یہ زکوٰۃ جب انسانوں کے مال میں ویسی ہی موجود رہے گی، جب اس کو نہ دیا جائے تو مال بالکل مطلب جو ہے ختم ہو کر رہ جاتا ہے. یعنی اگر مال میں زکوٰۃ کا حصہ ملا ہوا ہوگا، نکال کر مستحقین کو نہیں دیا جائے گا تو یہ چیز آدمی کے دین اور ایمان کو تباہ کر دینے والی ہے. سامعین کرام، ساتھ ہی اس کا پورا سرمایہ بھی اس کے ظلم کے سبب تباہ و برباد ہو جائے گا. زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے آدمی کا سارا مال ناقابل استعمال قرار پاتا ہے. زکوٰۃ نہ دے کر آدمی اپنے سارے مال کو ناپاک کر دیتا ہے. اس سے بڑی ہلاکت اور بدبختی کی اور کیا بات
بات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے مال کو ناپاک اور تباہ کرتا ہے، جو زکوٰۃ کا مستحق نہ ہونے کے باوجود زکوٰۃ لے کر اپنے مال میں شامل کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت یعنی زکوٰۃ جو رمضان میں ادا کی جاتی ہے، اس عبادت کے تعلق سے یوں ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کا مال قیامت کے دن نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں اختیار کر لے گا، اور اس کے سر پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ پھر وہ سانپ ان کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ سامعین کرام، یہ بھیانک دہشت زدہ مطلب جو ہے چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ قیامت کے میدان میں یہی وہ مال جسے گن گن کر انسان رکھتا ہے، جس کے قاتل وہ کنجوسی کرتا ہے، بخیلی اختیار کرتا ہے، دینے سے ہچکچاتا ہے، اور اس میں جو بندوں کا حق ہے، جو زکوٰۃ ہے، اس کو نکالنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ کے ذریعے سے بتایا گیا کہ قیامت کے میدان میں انسانوں کو سانپ کی شکل میں ایسا بھیانک سانپ کہ ان کے وہ جبڑوں کو چیرے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جو لوگ اس چیز میں بخیل اختیار کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے حق میں برا ہے۔ جو کچھ انہوں نے بخل کیا ہوگا، آگے وہی قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ سامعین کرام، یہ بات مجھے اور آپ کو پکار کر کہتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس عبادت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مال کی محبت کو انسانوں کے دلوں سے نکال پھینکتا ہے۔ اس مال کی محبت نے انسانوں کے ایمان کو تباہ و برباد کیا ہے۔ اس مال کی محبت نے انسانوں کے ایمان کو دیمک کی طرح چاٹنا شروع کر دیا ہے۔ یہ مال کی محبت انسانیت کو مادہ پرستی میں اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ مادہ پرستی انسانوں کو دنیا کا بندہ بنا کر رکھ دیتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں انسان ایک صدا لگاتا ہے، وقت نہیں ہے مجھ کو نہیں بندگی کے لیے۔ اسی وجہ سے ہر ایک میں وہ ٹال مٹول کرتا ہے، اس وجہ سے وہ دینی محفلوں میں شرکت سے گریز کرتا ہے، قرآن کی طرف آنے اور بڑھنے سے مطلب جو ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں جو مطلب جو ہے مقصد عظیم ہے جس کی تکمیل کے لیے مختلف ہدایت نامے اس کے سامنے جو آئے ہیں، ان ہدایت کی طرف آنے سے اس کے قدم رک جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس مال کی محبت کو جو اللہ رب العالمین نے رمضان میں جو ٹریننگ رکھی ہے، وہ ایک عبادت کی شکل میں رکھی ہے، اور وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے یہ بھی مطلب جو ہے واضح کر دیا ہے کہ اس معاملے میں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ تو زکوٰۃ کے سلسلے کی مد میں آتے ہیں، اور ان کے سلسلے میں یہ تفصیلات آئی ہیں۔ رہ گئے وہ لوگ جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی وہ مطلب جو ہے اتنا مال نہیں رکھتے کہ وہ صاحب زکوٰۃ بن سکے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ان کو ٹریننگ رمضان کا مہینہ نہیں دیتا؟ بالکل دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ایسے لوگوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، اور ان کے دل میں بھی اس محبت مال کی جو چاہے اس کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس کی طرف اگر اشارہ کر کے دیکھا جائے تو قرآن مجید میں لفظ انفاق اور صدقے کے نام سے اس کو یاد کیا گیا ہے، اور یہ صدقہ اور انفاق ان لوگوں کو مطلب جو ہے اختیار کرنے، اسے مطلب جو ہے دینے، اور اس کے ذریعے سے اپنے مطلب جو ہے ہاتھوں کو کھولنے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے مقرب ترین بندے بننے کی طرف ان کو آگے بڑھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کے تعلق سے لوگوں کو ابھارتے ہوئے جو اس عبادت کے تعلق سے لوگوں کو بتایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ کتنی بہترین بات ہے! ہر انسان بری موت سے ڈرتا ہے اور جہنم کی آگ کو مطلب جو ہے ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، تو ان کے لیے کہا گیا کہ انفاق فی سبیل اللہ دیا کرو۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اپنے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور موت کو مطلب جو ہے آسان سے آسان کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، مجھے اور آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے کہ رجب کے مہینے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال کو خرچ کرنے میں ہواؤں سے زیادہ سے تیز ہو جایا کرتے تھے، سخاوت اختیار کیے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ یہی ٹریننگ ہے جو اس رمضان کے مہینے میں کرنے کے لیے وہ پہلے سے ہی کما حق اپنے آپ کو تیار کر دیتے تھے۔ صدقات کے تعلق سے جہاں دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی، اور قصور معاف کر دینے سے آدمی کی
عزت بھی بڑھتی ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اس کو سربلندی بھی عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے مال میں سے کچھ رقم دے دی جائے تو وہ مال مطلب جو ہے کم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری بھول ہے، صدقات دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اس کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ اس کی مثال سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے آیات کریمہ کے ذریعے سے دی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک دانہ بو، اس سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 700 دانے ہوں، اس طرح اللہ رب العالمین اس کی مطلب جو ہے بڑھوتری کرتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کھیتی کو مطلب جو ہے بڑھاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل صدقہ دینے والی کی مثال 2 آدمیوں کی سی ہے جنہوں نے لوہے کی ذرے پہن رکھی ہیں اور ان دونوں کے ہاتھ سینے اور عقل تک جکڑے ہوئے ہیں۔ صدقہ دینے والا جب بھی صدقہ دیتا ہے تو وہ ذرہ کشادہ ہو جاتی ہے، اور بخیل جب صدقہ دینے کا خیال کرتا ہے تو مزید تنگ ہو جاتی ہے، اور ذرے کا ہر مطلب جو ہے حلقہ اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو دونوں کی کیفیت بتاتی ہے کہ ایک وہ جو صدقہ و خیرات کرنے کے لیے اپنے دل کو کشادہ کر لیتا ہے تو اس کے سینے کو کس طرح کھول دیا جاتا ہے، اس کے سینے میں کیسے مطلب جو ہے ابھر کر انقلابات رونما ہوتے ہیں، اور کس طرح وہ چاہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اس کے دل کے اندر تنگی پیدا نہیں ہوتی۔ اور اس کی مثال دی گئی جو بخیلت اختیار کرتا ہے، بخیل شخص ہمیشہ دیتے ہوئے ہچکچاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دل چھوٹا ہو جاتا ہے اور ہمیشہ مال کو گن گن کر رکھتا ہے۔ اسی کی وجہ سے اس کا دل مطلب جو ہے کہا گیا کہ اس کا جو ذرہ ہے وہ ہر مطلب جو ہے حلقے میں اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، یعنی جو وہ ذرہ پہنتا ہے لوہے کے لباس کو مطلب کہا گیا وہ وہاں مطلب جو ہے تنگ سے تنگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آدمی کی مثال اس کو دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگ سے بچو آدھے چھوارے کے ذریعے سے ہی صحیح۔ دوسری روایت میں کہا گیا کہ جو شخص تم میں سے اس کی استطاعت رکھتا ہو آگ سے بچ جائے آدھے چھوارے کے ذریعے سے ہی صحیح، اسے ضرور بچنا چاہیے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب الہی اس طرح مجھے اور آپ کو بتائی، وہ یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے چاہے مطلب جو ہے تھوڑا مطلب ایک چھوارے کا آدھا پیس ہی کیوں نہ ہو، اسے اللہ کے راستے میں دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو جنگ احد کا اعلان کر دیا گیا تھا، اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کی صدا لگائی تھی۔ جن کے پاس تھا انہوں نے بے تحاشا مطلب جو ہے اللہ کے راستے میں دیا، جن کے پاس نہیں تھا تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ لوگ رات بھر مزدور کیے، کسی کو مطلب جو ہے مزدوری کے باوجود دھکے مار کر انہیں دور کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ہم اجرت نہیں دیں گے۔ وہ روتے ہوئے اپنے آنسوؤں کے ساتھ اللہ کے رسول کے سامنے وہ ڈھیر کے پاس آ کر روتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور کچھ مزدور صفت مطلب صحابہ کرام تھے جنہوں نے اس میں مزدوری کی تو ان کو مٹھی بھر کھجوریں ان کے ہاتھ میں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شرماتے ہوئے لا کر وہ دینے لگے کہ ہم نے اتنی مزدوری کی صرف ہمیں اتنا ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام مال کے ڈھیر پر اسے پھیلا کر کہا یہ سب سے افضل صدقہ ہے جو آپ نے دیا ہے، یہ اس سے سب سے افضل ترین ہے۔ سامعین کرام، مجھے اور آپ کو سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے، اور انسان جتنی جیسی نیت کرے گا اس حساب سے اسے اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ آدھے چھوارے کے لیے ہی صحیح آدمی کو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں اخلاص و للہیت کے ساتھ اپنے اعمال کو نیک کرتے ہوئے صدق دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں دینے کی حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان نے کسی مسلمان کو جس کے پاس کپڑا نہیں تھا کپڑا پہنایا، اللہ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جس مسلم نے کسی مسلم کو بھوک کی آگ میں کھانا کھلایا اللہ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا، اور جس مسلم نے کسی مسلم کو پیاس کی حالت میں پانی پلایا اللہ اس کو جنت کی سرسبز شاداب ندیوں سے شراب پلائے گا۔ سامعین کرام، یہ حدیث کریمہ مجھے آپ کو ترغیب دلاتی ہیں کہ کپڑا پہنانا، کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ سارا کچھ تو اللہ کے راستے میں دینے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو ترغیب دلاتا ہے، مجھے اور آپ کو ٹریننگ دلاتا ہے، اور یہ وہ عبادتیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو مطلب جو ہے معطر کرتا ہے، اس بارش کی سرفرازی سے اپنی اس فیضیابی کو مطلب جو ہے مکمل کر لیتا ہے،
اور اس کی طرف وہ آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سقی قریب ہے اللہ سے، قریب ہے جنت سے، قریب ہے لوگوں سے، دور ہے دوزخ سے۔ بخیل شخص دور ہے اللہ سے، دور ہے جنت سے، دور ہے لوگوں سے، قریب ہے دوزخ سے۔ اور جاہل سقی اللہ کو بخیل عابد سے زیادہ پسند ہے۔ سامعین کرام، اس حدیث کو ذرا غور سے سن کے دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات بتائی۔ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس کی سماعتوں میں اپنی بات کو مطلب جو ہے واضح کرنا چاہتے ہیں، اس سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں، جنت کا حصول چاہتے ہیں، دوزخ سے دور ہونا چاہتے ہیں، تو کہا گیا کہ تم اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات دیا کرو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ رب العالمین تمہیں اپنے قریب کرے گا۔ اور رہ گئی یہ بخیلت، جس کے ذریعے سے انسان بخیل ہو کر مال کو تو جمع کر لیتا ہے، مگر وہی مال اس کا سانپ بن کر سامنے آئے گا، وہی مال دنیا میں تقسیم ہو جائے گا، اس کے قبر کے کال کوٹری میں اسے کوئی مدد نہ پہنچا سکے گا، اور مطلب جو ہے جہنم سے دور، اللہ کی نظروں سے دور اسے پھینک دیا جائے گا، اور وہاں اسے کچھ بھی میسر نہیں آئے گا۔ سامعین کرام، اس بات کو سامنے رکھ کر اگر ہم ایک اور حدیث مبارکہ کی طرف ہم آگے بڑھیں تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مالوں کی حفاظت کرو، اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو، اور دعا اور تصریح کے ذریعے سے مصائب کا استقبال کرو۔ کتنی اچھی بات فرمائی کہ جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو واضح طور پہ بتایا گیا، یعنی مصیبت آنے پر اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور راضی اختیار کرو، اور خدا تمہاری مصیبت کو ٹال دے گا۔ اور اس کے ذریعے سے کہا گیا کہ صدقات کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے اپنے مصائب کو دور کرنے کی کوشش کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب جاتا ہے۔ یہ وہ عبادتیں ہیں زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، اور پھر مطلب جو ہے آتا ہے وہ ہے ہمارے سامنے انفاق کی شکل میں۔ سامعین کرام، ایک اور عبادت اس رمضان کے مہینے میں اور آپ کرتے ہیں، وہ ہے سحری۔ سحری مطلب جو ہے کیا ہے؟ سحری مطلب جو ہے وہ حکم ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کو عطا کیا گیا ہے کہ ایک ڈسپلین کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر فجر کی پھوٹنے سے پہلے اپنے آپ کو مطلب جو ہے کھانے پینے سے مکمل طور پر کھا پی کر تیار ہو جانا، اور اللہ کے حکم پر اس پر بند باندھ دینا یا پھر اس سے رک جانا، یہ سحری کہلاتا ہے۔ اس سحری کے تعلق سے، اس برکت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کرو، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھانے میں برکت یہ ہے کہ اس سے آپ کو اللہ کے حکم کی بجاوری میں سہولت ہوتی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ فجر کے وقت سے روزہ شروع کرو اور غروب آفتاب کے قریب ختم کرو۔ اب جس وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اجازت سے فائدہ اٹھا کر کھا پی لیتے ہیں، جسے سحری کہا جاتا ہے، جو کھایا پیا دن بھر آپ کے کام آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کریں گے تو اس سے لازماً آپ کو مطلب جو ہے کمزوری لاحق ہو جائے گی۔ اب چونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ روزہ مہینہ بھر رکھے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے اس طرح کسی آدمی کی طاقت اور ہمت اور یہ مدت پوری ہونے سے پہلے ہی جواب دے جائے، اس لیے نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کی تاکید فرمائی۔ اس وقت کھانے پینے کی تمہیں اجازت ہے کہ اس وقت تم کھاؤ، تاکہ جس وقت تمہیں کھانے پینے کی اجازت نہ ہوگی، اس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کی طاقت حاصل ہوگی۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کا لقمہ یا سحری کا کھانا ہے۔ سامعین کرام، یہ چیز مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ سحری کھانے کی فضیلت بڑی مطلب جو ہے اس کے ساتھ کہی گئی ہے، اور یہ سحری کھانے کا جہاں حکم دیا گیا ہے، اس سے جو بات میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کا مصداق بن کر کھڑے ہو جانا، آمنا و صدقنا کی تصویر بن کر کھڑے ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اٹھو، اور رات کے اندھیرے میں جب نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، کھانے کی چاہ نہیں ہو رہی ہے، مگر حکم ہے اللہ رب العالمین کا کہ کھاؤ، تو انسان اٹھتا ہے، فوراً کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور جہاں حکم دیتا ہے کہ تم وہاں اس کھانے سے رک جاؤ، اس اذان کے ساتھ ہی، اس وقت کے ساتھ ہی آدمی اپنے کھانے پینے سے رک جاتا ہے۔ جتنی چاہ ہوتی ہے کہ
کتنی پیاس لگتی ہے، کتنی بھوک لگتی ہے، کتنی کمزوری ہوتی ہے، مگر پھر بھی اس کے باوجود انسان ان تمام حدوں کو مطلب جو ہے روک کر اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ بندہ بناتا ہے. یہ وہ تربیت ہے، یہ وہ عبادت ہے جو اس کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ کا بندہ بننے میں آسانیاں پیدا کراتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے ایک ڈسپلین مطلب جو ہے زندگی میں آتا ہے، اور اس کے ذریعے سے صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونے والا وہ سلیقہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے. سامعین کرام، اس کے بعد ہم آگے بڑھے تو ایک اور مطلب جو ہے ہمارے پاس عبادت اسی رمضان کے مہینے میں کی جاتی ہے، وہ ہے افطار کا افطار کرنا. افطار کرنا کہتے ہیں اللہ کے حکم پر غروب آفتاب کے ساتھ ہی روزے کو افطار کر دینا، اللہ کا شکر بجا لانا، دعا اور استغفار کے ساتھ اپنے مطلب جو ہے وہ کھانے کی جو بندشیں اور جو خواہشات پر لگام لگانے کی جو جنسی خواہشات پر لگام جو لگایا گیا تھا ان سب کو اوپن کر دینا، یہ مطلب جو ہے افطار کہلاتا ہے. یہ افطار کا بھی حکم اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے آتا ہے، مگر یہ افطار جہاں انسان کرتا ہے وہ دعاؤں کے ذریعے سے کرتا ہے اور استغفار کے ذریعے سے کرتا ہے، شکر بجا لانے کے انداز میں کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے کھانے پینے کا جو مشکل پڑ گئی تھی اور جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو گیا تھا، اللہ رب العالمین کے شکر ہے کہ اس نے میری آنتوں کو تر کر دیا ہے اور کھانے کو مطلب جو ہے میرے جسم کی غذا بنا دیا ہے. سامعین کرام، یہ وہ دعائیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان شکر بجا لاتا ہے. سامعین کرام، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اس عبادت کے ذریعے سے انسانوں کو انسانوں کی نگری کے اندر رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. ان کو بتاتا ہے کہ اس انسانوں کی نگری کے اندر انسانوں ہی کے ذریعے سے انسانوں کی مدد کی جاتی ہے. سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ کوئی محتاج ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقرا ہے، اور کوئی مطلب جو ہے حاجت مند ہے، اور کوئی مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے اسے بہت ساری نعمتوں سے سرفراز کیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ایک دوسرے سے جڑے رہیں، ایک دوسرے کا احساس کریں اور ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی کریں. یہ مادہ انسانوں کے اندر پیدا کیسا کیا جائے؟ یہ رمضان کا مہینہ روزہ رکھوا کر انسانوں کے دلوں کے اندر اس تقوی کی صفت کو پیدا کراتا ہے. اللہ کے حکم کے آگے سرتابی کرنے سے روکتا ہے. اللہ کے حکم کے آگے آمنا و صدقنا کے مصداق میں لبیک کہنے کی صفت کو پیدا کراتا ہے. اور رک جانا ہے تو جہاں صبر کرنا ہے صبر کیا جائے، اور جہاں حکم ماننا جائے حکم مانا جائے، اور جہاں اللہ رب العالمین نے وہاں روکنے کا حکم دیا وہاں رک جایا جائے، اور جہاں مطلب جو ہے کھانے کا حکم دیا جائے وہاں مطلب جو ہے کھانا کھایا جائے. یہ وہ ڈسپلین زندگی ہے، یہ وہ آداب زندگی ہے، وہ احساس شعور کی زندگی ہے جو انسانوں کو اس روزے کے ذریعے سے اور یہ افطار اور سحری کی یہ عبادتوں کے ذریعے سے میری اور آپ کی تکمیل کرتا ہے. اسی وجہ سے اس احساس کو زندہ رکھنے کے لیے اس میں ایک اور عبادت کی جاتی ہے، وہ ہے افطار کروانا. یعنی خود کھا کر بیٹھ نہیں جانا، بلکہ لوگوں کا جب احساس ہو گیا ہے تو ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کو بھی مطلب جو ہے ان کی مطلب جو ہے پیاس کو، ان کی بھوک کو ان کو تر کرنے کی کوشش کرو. یہ وہ احساس کے مد میں انسانوں کو یہ مطلب جو ہے ترغیب دلائی جاتی ہے. اس کے سلسلے میں احادیث کریمہ میں جو مطلب احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو گائیڈ لائن پیش کرتے ہیں اس کو آئیے سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے یا کسی غازی کے لیے سامان جہاد فراہم کر دے تو اس کو ویسا ہی اجر ملے گا جیسا اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا اور غازی کو جہاد کرنے کا ملے گا. یعنی اگر روزے دار کو اگر کھانا کھلایا جائے بالکل اس مصداق میں مجھے اور آپ کو بالکل مطلب جو ہے وہ ثواب دوبارہ مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو اضافی انداز میں وہ ثواب ملے گا، چاہے وہ مطلب جو ہے کسی غازی کو جہاد کے لیے سامان کا فراہم کرنا ہو، یعنی مال سے مدد ہو، یا پھر مطلب جو ہے کھانے کے ذریعے سے اس کی مدد کی جائے، اس کو اجر و ثواب ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا، کہا کہ جس کسی نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور جس نے کسی غازی کے لیے سامان جہاد فراہم کر دیا یا اس کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کا اہتمام کیا تو اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا غازی کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے غازی کے اجر میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی. اسی وجہ سے
افطار کو آپس میں مطلب جو ہے بانٹنے کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے. آس پڑوس میں لوگوں کو مطلب جو ہے دینے دلانے کی مطلب یہ احساس دلایا گیا ہے تاکہ پاس پڑوس والے لوگ ایک دوسرے سے ہم نوا ہو جائیں, ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جائیں, ایک دوسرے کے سلسلے میں مواسات و معدت کا مطلب جو ہے معاملہ کرنے لگیں, جس کے نتیجے میں اقامت دین کا کام آسان ہو جائے. اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افطار ہی کے تعلق سے کرانے کے سلسلے میں کہا کہ جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے گناہوں کی بخشش کا اور اس کے گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہوگا. اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا, بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. سامعین کرام, یہ مختلف قسم کی ترغیب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے مہینے میں اس عبادت کو کر گزرنے کی مطلب تاکید کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو دلائی گئی ہے. مگر اصل مقصد یہ ہے کہ جہاں یہ ترغیبات کے نتیجے میں جو اجر و ثواب مجھے اور آپ کو جنت میں ملے گا ہی, مگر اس کے باوجود یہ دوسری طرف دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ اس کا دوسرا مطلب جو ہے پارٹ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جہاں اقامت دین کے قیام کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے, اس اقامت دین کے کام کے لیے انسانوں کی نگری میں ایک دوسرے سے محبت پیدا کرنا, ایک دوسرے پر اعتماد رکھنا, ایک دوسرے کے ساتھ خلوص کا معاملہ کرنا اور ایک دوسرے کو اپنا قریبی مطلب جو ہے سمجھنا, یہ اہم ترین شق ہے. اس کے نتیجے ہی میں آدمی ایک دوسرے کے قریب آتا ہے. اس قربت کو پیدا کرانے کے لیے انسانیت کو انسانیت کے مطلب جو ہے مالا میں ایک دوسرے کے قریب مطلب لا کر پرونے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں ٹریننگ رکھی ہے کہ افطار خود کرو, احساس کرو, اور دوسرا اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق آمنا و صدقنا کے مصداق میں رک جاؤ. دوسری طرف دوسروں کا احساس جہاں ہو گیا ہے, عملی پیرائے میں اس کام کو انجام دو تاکہ تم وہ کام کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ کھل جائیں, تمہارے ذہن کھل جائیں, تمہارے دل کھل جائیں, تاکہ صحیح معنوں میں تم اس کی چلتی پھرتی تصویر بن کر تمہارے سامنے تم کھڑے ہو جاؤ. اس وجہ سے تمہیں ایک تاکید کی گئی ہے کہ تمہیں یہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اسی میں تمہارے لیے راہ نجات موجود ہے. سامعین کرام, یہاں مطلب جو ہے ہم آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو وہاں ہم مطلب جو ہے فطرے کے تعلق سے بھی دیکھتے ہیں کہ فطرہ مطلب جو ہے ایک مطلب جو ہے نکالا جاتا ہے, اور فطرہ بھی ایک عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کو مطلب جو ہے یہ کام کرنے کی تاکید مجھے اور آپ کو کی گئی ہے. سامعین کرام, یہ فطرہ کیا ہے؟ فطرہ ہے لوگوں کو اپنی خوشی میں شامل حال کر لینا اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قرب تلاش کرنا. یہ اہم ترین وہ شق ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کو ایک دوسرے کے مالا میں پرویا جاتا ہے. اس فطرے کے ذریعے سے جو احکام الہی مجھے اور آپ کو دیے جاتے ہیں اس کی طرف اگر نظر ثانی کر کے اس عبادات کے سلسلے میں کہا جائے تو جہاں فطرے کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ فطرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ فرض کیا ہے کھجور سے ایک سا اور جو سے ایک سا, اور آزاد ہو, غلام ہو, مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, اسے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اسی کے نتیجے میں یہ مطلب جو ہے فطرہ قرار دیا جائے گا, اور ورنہ مطلب جو ہے نماز کے بعد جو یہ ادا کیا جاتا ہے اسے عام صدقہ سمجھا جاتا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ جو صدقہ فطر نہیں دیتے وہ مطلب جو ہے مسجد میں مطلب جو ہے نہ آئے. یہ بھی مطلب جو ہے ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی طرف سے یہ مطلب جو ہے غضب کی شکل میں بھی یہ آواز میرے اور آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے. سامعین کرام, یہ فطرے کی مقدار مخصوص قسم سے نہیں رکھی گئی ہے بلکہ اس کی مختلف شکلیں ہیں, چھوٹی سے چھوٹی ہیں, بڑی سے بڑی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا کھجور میں سے ایک سا, جو میں سے ایک سا. عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ لوگوں نے از خود ایک سا کھجور اور ایک سا جو کو مطلب جو ہے گڑ مڑ گندم کے مطلب جو ہے برابر مطلب جو ہے قرار دینے لگے. تو تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور اس میں کوئی بھی تخریب نہیں کی. تو یہ فطرہ بھی لوگوں کو اپنے قریب آنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. خوشیوں میں جہاں عید کی خوشیاں جن کو اللہ رب العالمین نے مال دولت اور کھانے اور پینے سے انہیں مہیا کر رکھا ہے وہ خوشیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. رمضان کے اختتام پر وہ خوشیاں مناتے ہوئے نظر آتے ہیں, مگر وہ غربا وہ لوگ ہیں جن کے مطلب جو ہے ہاتھوں میں کچھ مطلب جو ہے مالی استطاعت نہیں ہے, جس کی بنا پر ان کے چولہے نہیں جلتے. کیا ان کا مطلب جو ہے حق نہیں ہے کہ وہ بھی خوشیاں منائیں؟ انسانوں کو ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر اجتماعی کیفیت میں خوشیاں منانے کا حق ہونا چاہیے. اس کی تربیت یہ فطرہ مجھے اور آپ کو دیتا ہے. کہتا ہے کہ اپنے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپس میں بانٹ کر ان کو
ساتھ لے کر جو ہے عید کرنے اور عید کی خوشیاں منانے کی تاکید کی گئی ہے۔ سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ روزے دار کو لغو اور فحش کلامی کے اثرات سے پاکیزہ کرنے اور مساکین کے لیے لقمہ حیات بنانے کی غرض سے فرض قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو بطور فطرہ قبول کیا جائے گا، اور جس شخص نے بعد نماز عید ادا کیا تو وہ ایک عام صدقہ و خیرات تصور کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ صدقے کی کیفیت جو انسانوں کو ترغیب دلاتے ہوئے کہا گیا کہ صدقہ انسانوں سے جہاں محبت کو جوڑتا ہے، قربت کا مطلب احساس دلاتا ہے، اور اجتماعی مطلب جو ہے خوشیاں منانے کا سلیقہ اور آداب سکھاتا ہے، وہاں مجھے اور آپ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب الہی دیتے ہوئے فرمایا وہ کہا گیا کہ فحش کلامی یا پھر مطلب جو ہے مختلف قسم سے جو مطلب جو ہے انسان اس رمضان کے مہینے میں شیطان کے ورغلاہٹ کے نتیجے میں، نفس کے ورغلاہٹ کے نتیجے میں وہ کچھ غلط کام کر جاتا ہے، ان کے اثرات کو پاکیزہ کرنے کے لیے یہ مطلب جو ہے صدقہ و فطرہ مطلب جو ہے دینے کی تاکید کی گئی، تاکہ لوگ اس سے پاک و صاف ہو جائیں اور لوگ اس سے مطلب جو ہے فیضیاب ہوتے رہے۔ سامعین اکرام، یہی وہ طریقہ کار ہے جس کی طرف مجھے اور آپ کو صدقہ فطر ایک عبادت کی شکل میں میرے اور آپ پر وارد ہو کر مجھے اور آپ کو مختلف طریقے سے خوشیاں مطلب جو ہے وارد ہونے کی مجھے اور آپ کو تاکید کرتا ہے۔ سامعین اکرام، اب اس کے بعد ہم آگے بڑھیں تو ایک اور مطلب جو ہے اس میں عبادت کی جاتی ہے جسے تراویح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، تراویح کیا ہے؟ تو نماز عشاء کے بعد رات کی مطلب جو ہے سحری سے پہلے یعنی فجر سے پہلے 2 قسم کی نمازیں رمضان کے مہینے میں ادا کی جاتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ ایک ہے تراویح، دوسرا ہے قیام اللیل یعنی تہجد۔ یہ 2 نمازوں کو پڑھتے ہوئے کرتے ہوئے میں اور آپ مطلب جو ہے دیکھتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ تراویح کے سلسلے میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے زمانوں کی بنسبت رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کے لیے زیادہ ترغیب دلایا کرتے تھے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھی۔ سامعین کرام، روایات سے یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان المبارک میں 3 رات تک نماز تراویح پڑھائی جماعت کے ساتھ، اور پھر یہ فرمایا کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ پھر اندیشہ ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مطلب جو ہے بالکل مطلب جو ہے لوگ جمع ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی نہیں اور تراویح پڑھائی ہی نہیں۔ تو یہ بات اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلب جو ہے جو نماز تراویح ہے جو عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے یہ بہت زیادہ محبوب تھی، مگر مطلب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں امت پر یہ بار نہ بن جائے کہ میرے اس طرح پڑھنے کے نتیجے میں اور صحابہ کرام کے اس طرح کثیر تعداد میں شرکت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی پڑھا اور کبھی چھوڑ کر مطلب جو ہے اسے بتایا کہ یہ مطلب جو ہے یہ سنت موقدہ ہے جو انسانوں کو مطلب جو ہے پڑھنے اور نہ پڑھنے دونوں کے اس میں یہ درمیان میں ہے، اسے فرض کے برابر نہیں کہا گیا ہے۔ سامعین اکرام، وہاں یہ حقیقت میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جماعت کے ساتھ رمضان میں جو نماز پڑھی وہ اول وقت میں پڑھی تھی، یعنی یہ جو تراویح کا وقت ہے کیا یہ قیام اللیل یعنی تہجد کا وقت ہے؟ نہیں، بلکہ تراویح کے سلسلے میں جو بات معلومات آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اول وقت میں اس کو پڑھا گیا تھا اور اسی وجہ سے اسے تراویح کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زمانے تک باقاعدہ ایک جماعت میں سب لوگوں کے لیے تراویح پڑھنے کا طریقہ رائج نہ تھا، بلکہ لوگ یا تو اپنے گھروں میں اس کو پڑھا کرتے تھے یا پھر مسجد میں متفرق ہو کر چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بھی یہ کر رہے تھے اس کو دیکھا اور متفرق انداز میں لوگوں کو الگ الگ جگہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حجت معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 3 بار مطلب جو ہے ہمیں نماز پڑھا کر باجماعت اس کی مطلب جو ہے کوششیں کی ہیں، تو اسی وجہ سے یہ مطلب جو ہے محسوس ہوا کہ ہم بھی اس کو جماعت کے ساتھ اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ طور پر جماعت کی شکل میں اسے ترتیب دیا اور اسے اس تراویح کو کرنے کا اہتمام قرار دیا گیا ہے۔ تراویح ایک سنت اسلام ہے جو عہد خلافت راشدہ سے تمام
امت پر مطلب جو ہے جاری کر دی گئی ہے، اور مطلب جو ہے ایک اور اسلامی طریقے کو چھوڑ دینا اور بستی کے سارے ہی مسلمانوں کا مل کر چھوڑ دینا دین سے ایک عام سی بے پرواہی کی علامت ہے، جس کو گوارا نہیں کیا جا سکتا، اور رفتہ رفع وہاں سے تمام اسلامی طریقوں کے مٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس وجہ سے اس کو مطلب جو ہے جماعت کی شکل میں اس کو ہر مسجد میں پڑھا جاتا ہے اور اس کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو کیا تربیت دی جاتی ہے؟ اس عبادت کے ذریعے سے قرآن کو سننے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ایک جہدی آتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونے میں انسانوں کو آسانی مطلب جو ہے میسر آتی ہے۔ سامعین کرام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی تو بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے، دوسری رات آپ نے نماز پڑھی تو لوگ اور زیادہ ہو گئے تھے، پھر تیسری اور چوتھی رات وہاں پہ جماعت پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے آئے۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا میں مطلب جو ہے رات کو دیکھ لیا تھا کہ تم لوگ جمع ہوئے ہو، لیکن مجھے صرف ایک چیز نے اسے روکے رکھنے پہ مجبور کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ نماز تم پر فرض نہ قرار دی جائے۔ اس کی فضیلت بتاتے ہوئے مجھے اور آپ کو بتایا کہ قیام رمضان کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنے کی ترغیب دلاتے تھے، بغیر اس کے کہ آپ انہیں عزیمت اور مطلب جو ہے اس کی پابندی کا حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس کا قیام کیا رمضان میں، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ مطلب جو ہے تراویح جس کے ذریعے سے انسانوں کو مطلب جو ہے ترغیب دلائی جاتی ہے کہ اس نماز کا اہتمام کیا جائے، اللہ کی طرف رجوع ہونے والا ذریعہ بنا لیا جائے، اور اسی میں میرے اور آپ کے لیے بہتری ہے۔ سامعین کرام، آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو وہ اور ایک نماز میں اور آپ ادا کرتے ہیں جسے قیام اللیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ خاص کر آخری راتوں میں مطلب جو ہے وہاں ہندوستان کے اندر قیام اللیل مطلب جو ہے پڑھی جاتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر مکے کی وادی میں اگر جا کر دیکھا جائے تو وہاں یہ نماز تہجد کی جو نماز ہے باقاعدہ اذان کے ساتھ اس کی مطلب جو ہے ادائیگی ہوتی ہے، اور اس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اس تہجد کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو بہت ساری باتیں قرآن حدیث مجھے بار بار مطلب جو ہے اس کے سلسلے میں واضح تعلیمات دیتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں مومنین کی صفت بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا کہ رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے افضل ہے، بعید نہیں کہ تمہارے مقام محمود تک تمہیں فائز کر دے۔ یہ وہ طریقہ عبادت ہے جسے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو حکم دیا ہے۔ اس تہجد کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنی اداؤں کے ذریعے سے وہ اپنے قریب مطلب اس کو محسوس کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے قریب سے قریب ہوتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے بہتر ہے؟ فرمایا کہ آدھی رات کی نماز یعنی تہجد، یہ مطلب جو ہے وہ سلیقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوبیت کا بتایا، پسندگی کا اظہار فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو چاہیے کہ رات کو قیام کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے نیک بندوں کی عادت ہے تمہارے اپنے رب سے قربت حاصل کرنا، یہ تمہاری برائیوں کو مٹانے والا اور تمہیں گناہوں سے بچانے والا ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رات کو قیام فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم مطلب جو ہے آنے لگا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، پھر آپ ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ وہ احساس ہے جو انسانوں کے اندر پیدا کرانا، یہ قیام اللیل کا مطلب جو ہے اہتمام ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس سے بات کرنے، اس سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ بناتا ہے، اور اسی وجہ سے تو مجھے اور آپ کو احادیث کریمہ ملتی ہے کہ رات کے اوقات میں اللہ رب العالمین رات کے مطلب جو ہے تیسرے پہر آسمان سے نیچے اتر آتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، جو مجھ سے مطلب جو ہے کپڑا مانگے اسے کپڑا دوں، جو مختلف مسائل مطلب جو ہے مانگے میں اسے مسائل کو حل کروں۔ مختلف مطلب جو ہے ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ رب العالمین گن گن کر چیزوں کو پکارے گا اور کہے گا کہ کون یہ چیزیں مانگتا ہے، میں ان کی مرادوں کو پورا کر دوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت جب بندہ نماز تہجد ادا کرتا ہے اور اللہ کے آگے توبہ و سجود کرتا ہے اور اس کے آگے مطلب جو ہے استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند ہے، اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس بندے کو بے شمار نیکیوں سے بھر دیتا ہے، ان کے مسائل کو حل کرنے میں اسے آسانیاں مل جاتی ہیں، اور اسے مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بننے میں مطلب جو ہے اسے
اسے آسانی مل جاتی ہے۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ عبادت جو نمازوں کی شکل میں کہیں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو تراوی کی شکل میں، اور کہیں مطلب قیام اللیل کی شکل میں، یہ عبادتیں رمضان کے مہینے میں اور آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو جاگے تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز 2 ہلکی رکعتوں سے اس کی شروعات کرے، یعنی کبھی نیند کا غلبہ مطلب جو ہے وہ نہ آ رہا ہو، اور جس کے نتیجے میں لوگ جاگ رہے ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بہتری یہی ہے کہ اس وقت جہاں تم جاگ رہے ہو وہاں 2 ہلکی رکعتوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کرو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اور اس کی بہترین ٹریننگ رمضان کا مہینہ سحری کو جگانا اور سحری کے قیام کے اوقات میں اس کی ادائیگی کرنا، یہ وہ تربیت ہے، یہ وہ فرض ہے، یہ وہ عبادت ہے جو انسانوں کو ٹریننگ کی شکل میں دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، تم اس شخص کی مانند نہ ہو جاؤ جو رات کو نماز پڑھا کرتا تھا مگر پھر اس نے نماز چھوڑ دی۔ کہا گیا کہ ایسے نہ ہو جاؤ کہ رمضان کا مہینہ آئے، وہاں ہم تہجد کا تو اہتمام کرتے رہے، مگر رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہو گیا وہاں پھر ہم بالکل ویسے کے ویسے ہی ہو گئے۔ ایسا نہ کیا جائے، اس کی تلقین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح طور پر ارشاد فرمائی۔ سامعین اکرام، یہ وہ عبادت ہے جس کا سلیقہ مجھے اور آپ کو بتایا گیا، اس کے ذریعے سے صحیح مطلب جو ہے راہ مجھے اور آپ کو بتائے گی۔ دوسری طرف ہم آگے بڑھ کر دیکھیں تو وہاں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو ایک عبادت آخری عشرے میں نظر آتی ہے، وہ ہے ایک رات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس رات کے سلسلے میں کہا گیا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کہا گیا کہ ہم نے اسے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا، آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سامعین اکرام، یہی وہ شب قدر ہے جو میرے اور آپ پر ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں سایہ فگن ہوتی ہے، اور اسی کے سلسلے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے سلسلے میں ہمارے سامنے جو بات رکھی وہ یہی بات تھی کہ 23 اور مطلب جو ہے 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 مطلب جو ہے تاخراتوں کو، اس میں ایک رات ایسی ہے جو چھپی ہوئی ہے جو 1000 مطلب جو ہے راتوں سے افضل ترین ہے، اس کو تلاش کرنے، تاخرات کا اہتمام کرنے، اس میں اللہ کے آگے معتکف ہونے کی مطلب جو ہے تلقین کی گئی ہے۔ اس رات کو مطلب جو ہے اختیار کرنے اور اس کے لیے عبادات کا اہتمام کرنے کی مطلب تلقین، یہ رمضان کا مہینہ آخری عشرے کے اندر انسانوں کو معتکف ہونے، اللہ کی طرف رجوع ہو جانے، اسی کے لیے اپنے آپ کو مختص کرنے کا سلیقہ مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنی غلطیاں ہوں گی جو نام اعمال میں چھپی بیٹھی ہیں، ان کا اختتام یہ قیام اللیل کے ذریعے سے ہوگا۔ یہ مطلب جو ہے شب قدر کی مطلب جو ہے اہتمام کے ذریعے سے ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اگر ہم شب قدر پاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو وہاں پر ایک دعا کا اہتمام کرنے کی مجھے اور آپ کو تحقیق بتائے گی۔ وہ دعا کیا ہے، اس کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ بہترین دعا ہے، اور وہ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو بخشنے والا ہے، بخش دے، اور بخشش کو پسند فرماتا ہے۔ سامعین اکرام، اس دعا کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس کے ذریعے سے قیام اللیل کا اہتمام کرنے کی مجھے اور آپ کو تاکید کی گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کا برگزیدہ بننے کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر رمضان کا مبارک مہینہ آیا جس میں اللہ رب العالمین نے تم پر روزہ فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ کی طرف سے ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ بس محروم ہی رہ گیا۔ سامعین اکرام، یہاں لیلۃ القدر کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ رات بہت زیادہ بابرکت ہے، اور اس سے جو محروم رہ گیا وہ بھی محروم ہی رہ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول انسانیت کے لیے عظیم الشان خیر کی حیثیت
اہمیت رکھتا ہے اور انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی خیر نہیں ہو سکتی. اس لیے فرمایا گیا کہ وہ رات جس میں یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. دوسرے لفظوں میں پوری انسانی تاریخ میں کبھی ہزاروں مہینوں میں بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے کوئی کام نہیں ہوا جو ایک رات میں ہوا ہے. یعنی قرآن مجید کا پورے منشور الہی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ہاتھوں میں تھما دیا. ہزاروں مہینوں کے لفظ کو گنے بے ہزار نہ سمجھا جائے بلکہ اس سے بہت بڑی کثرت سے مراد ہے جو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو ترغیب دلائی گئی ہے. جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہ گیا وہ محروم ہی رہ گیا. سامعین کرام مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے, اس کا خیال کیا جائے. اس کے مطابق اس رمضان کے مہینے میں اس کا مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو اہتمام کے ساتھ اپنے پورے خاندان سمیت اس کا اہتمام کیا جائے تاکہ جو روح جو عبادت کے ذریعے سے میرے اور آپ کے اندر پیدا ہونا ہے وہ بہترین انداز میں پیدا ہو سکتی ہے. اسی آخری عشرے میں جہاں میرے اور آپ پر ایک رات کا نزول ہوا جسے لیلۃ القدر کہا گیا, وہاں اسی آخری عشرے میں ایک اور عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے اور وہ عبادت ہے اعتکاف. سامعین کرام ایک اعتکاف کے جو لغوی معنی ہمارے سامنے آتے ہیں اس کی طرف اگر نظر ثانی کر کے میں اور آپ دیکھا جائے تو یہاں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو جو معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف مطلب جو ہے کہتے ہیں اپنے آپ کو روکے رکھنے, کسی چیز پر قائم رہنے اور کسی سے وابستہ رہنے کو مطلب جو ہے اعتکاف کہا جاتا ہے. شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف اس چیز کا نام ہے کہ آدمی ایک خاص صورت سے مسجد میں ٹھہرا رہے, گویا مسجد میں قیام کرنے اور وہاں اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام اعتکاف ہے. سامعین کرام اس اعتکاف کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات بخشی, پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی. یہ بھی تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ ازواج مطہرات کا اعتکاف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہی ہوا کرتا تھا. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وہ بھی اعتکاف میں مطلب جو ہے وہ مہو نظر آتی تھی اور وہاں اعتکاف مطلب جو ہے کیا جاتا تھا. اعتکاف کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو جو باتیں معلوم ہوتی ہیں اس میں ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے لیے کچھ کھوٹے ہیں, یعنی ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں میں بیٹھے رہنا اور عبادتوں میں مشغول رہنا پسند کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ ہی فرشتے ہوتے ہیں, اگر وہ مسجد میں موجود نہ ہو تو یعنی فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں, اور اگر بیمار ہو تو ان کی عیادت کرتے ہیں, اور اگر انہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو وہ اس کو پورا کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں. سامعین کرام یہ احادیث کریمہ اور یہ عبادت مجھے اور آپ کو جو پیغام دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف جہاں مطلب جو ہے میں اور آپ معتکف ہو کے بیٹھ جانے کی جو کیفیت ہے وہ صفت کیا ہے, وہ صفت ہے اس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کے آگے سربسجود اختیار کرے, مختص ہو کر اللہ رب العالمین کے اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو اخلاص و للہیت کے ساتھ اس کی طرف رجوع ہو کر اپنے لیے 11 مہینے کا وہ بہترین ایمانی قوت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جس کے ذریعے سے 11 مہینوں میں اقامت دین کے قیام کے لیے اٹھ کھڑے ہونے میں اسے آسانی مطلب جو ہے مل سکتی ہے. اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف یعنی اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا چونکہ اعتکاف کے زمانوں میں گناہوں سے رکا رہتا ہے, اس لیے اس کے حق میں وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو اس شخص کے حق میں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیکیوں پر عمل پیرا ہوتا ہے. یعنی اس اعتکاف کے نتیجے میں انسان مطلب جو ہے جو کام کرتا ہے اس کی طرف اگر نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے رکا ہوا ہوتا ہے گناہوں سے, لیکن اللہ رب العالمین کے فضل و احسان کے معاملے میں اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے حق میں وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو اس دوران میں وہ مسجد میں رہ کر اللہ کے پاس معتکف ہو کے اس کو وہ سر انجام دیتا رہتا ہے. اللہ کے سلسلے میں قرآن مجید کو پڑھتا ہے, اس کے سلسلے میں مشغول عمل رہتا ہے, دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے, سربت سجود ہوتا ہے, نمازوں کی کثرت ہوتی ہے. یہ تمام وہ نیکیاں ہیں جس کی بنا پر وہ گناہوں سے بہت دور نکل پڑتا ہے. سامعین کرام یہ وہ مطلب جو ہے تاریخ ہے, یہ وہ مطلب جو ہے صفات ہے جو اس اعتکاف کے ذریعے سے انسانوں کو مطلب جو ہے صحیح راہ کی طرف گامزن ہونے میں اہم مطلب جو ہے چیزیں اس کو پہنچائی جاتی ہیں. ایک اور عبادت کی طرف اگر نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو پورے رمضان کے مہینے میں لوگ مطلب جو ہے قرآن کے قریب آ جاتے ہیں. قرآن کا یہ مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے, اسی وجہ
سے لوگ اس رمضان کے مہینے میں باقاعدہ طور پر قرآنوں کو کھولتے ہیں، اہتمام سے اس کو پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے اس کلام کو مطلب جو ہے اپنی زبانوں کو ترک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس عبادت کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں اس قرآن کا جو نزول کیا اور اس کے ذریعے سے سایہ فگن ہو کر انسانوں کو جو ٹریننگ دلاتا ہے، وہ مطلب جو ہے ایک تلاوت کا اہتمام بھی ہے۔ اس تلاوت کے سلسلے میں احادیث کریمہ میں جو میرے اور آپ کے سامنے باتیں آئیں وہ اس طرح آتی ہے کہ خدا تعالیٰ کسی چیز کو ایسا کان لگا کر نہیں سنتا جیسا کہ نبی کے قرآن کو سنتا ہے، جب وہ اس کو نہایت رقت اور دل آمیز آواز میں زور سے پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین جہاں کان لگا کر سن لے وہ انسانوں کو اپنے لیے مختص کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہدایت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اس پر رحمت کی بارشیں کرتا ہے، اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اس میں تاکید کی گئی کہ اس کو اپنا مطلب جو ہے وہ طریقہ اپنا جائے کہ تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرنا اس رمضان مبارک میں اللہ کے قریب جانے، اس کے محبوب ہونے میں اہم مطلب جو ہے رول ادا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ خدا کسی چیز کو ایسا کان لگا کر نہیں سنتا جیسے کہ اسے بندے کی قرات کو سنتا ہے۔ جب کوئی بندہ آدھی رات کو قرآن پڑھتا ہے اور نماز پہ اس کو مطلب جو ہے پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس کے سر پر نیکی چھڑکی جاتی ہے جب تک کہ وہ اپنے مصلے پر نماز میں رہتا ہے، اور بندوں کو خدا سے کسی چیز کی وجہ سے ایسی قربت حاصل نہیں ہوتی جیسا اس کی وجہ سے قربت ہوتی ہے، یہ اس خدا سے نکلی ہوئی ہے۔ سامعین کرام، مصلے پر پڑھنے کی جہاں تاکید کی گئی ہے وہ قیام اللیل میں ہو یا تراویح میں ہو، انسان مطلب جو ہے قرآن کو مطلب جو ہے سنتا ہے۔ حفاظ جو ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کو مطلب جو ہے سناتے ہیں، اور اس رمضان کے مہینے میں قیام کے ذریعے سے لوگ قرآن مجید کو سنتے ہیں۔ تو سامعین کرام، اس قرآن مجید کے سلسلے میں کہا گیا کہ جو مصلے پر کھڑا ہوا ہوگا اس پر نیکیاں چھڑکی جائیں گی۔ نیکیوں کا چھڑکا جانا یہ ہے کہ انسانوں کے ذہنوں کے اندر نیکیاں وارد ہوں گی، اس کے ذہنوں کے اندر غلاظت کا خاتمہ ہوگا، اس کے اندر سے نیگیٹیوٹی مطلب ختم ہو جائے گی، پازیٹیوٹی آئے گی، گمان بہترین ہوگا، اللہ کی طرف بڑھنے والے مطلب جو ہے وہ تمام راستے اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، ذہن سازی ہو جائے گی اور اللہ کے قریب پہنچ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا عمل اللہ رب العالمین کو پسند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سفر کرنے والا اور سفر شروع کرنے والا۔ اس نے کہا کہ اس کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے وہ شخص مراد ہے کہ جو قرآن کو اول سے آخر تک ختم کرے پھر شروع کر دے، اس طرح سب ختم کرتا رہتا ہے اور پھر شروع کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے وہ عبادت، اس کے ذریعے سے انسانوں کو قرآن پڑھنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، قرآن کے قریب آنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی طرف رجوع ہونے والا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ جب یہ سب سلیقے آ جائیں گے تو انسانوں کو ایک گائیڈ لائن میسر آئے گی، جب وہ گائیڈ لائن میسر آئے گی، ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے تو اسے معلوم ہوگا کہ روڈ میپ جو قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اس کے ذریعے سے اللہ کی ناراضگی معلوم ہوگی، اللہ کی خوشنودی معلوم ہوگی، جائز چیزیں معلوم ہوں گی، ناجائز چیزیں معلوم ہوں گی، اور کس طرح سے اپنے آپ کو مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہو، اس قرآن مجید کے ذریعے سے پورا نقشہ انسانوں کے سامنے آ جائے گا۔ اور یہ ہے وہ عبادت جس کے ذریعے سے انسانوں کو بہترین مطلب جو ہے عکاسی کے ساتھ اسے صحیح راستے کی طرف گامزن کرنے میں یہ تمام عبادات مجھے اور آپ کو ٹریننگ کی شکل میں دیتی ہیں۔ اب آخر میں جو چیز رہ گئی ہے وہ ہے عید کا مرحلہ، چاند رات کے وارد ہونے کا مرحلہ۔ اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں، آئیے حدیث مبارکہ کو سنتے ہوئے بات کی تکمیل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے ایک ایک جھرمٹ میں اترتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس وقت کھڑا ہوا، بیٹھا ہوا، اللہ ذل جلال کا ذکر کر رہا ہوگا، جاگ رہا ہوگا، عبادت کر رہا ہوگا۔ پھر جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے ملائکہ کے ساتھ فخر کرتا ہے اور انہیں مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس اجیر یعنی مزدور کی جزا کیا ہے جس نے اپنے ذمے کا کام مکمل کر دیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی مزدوری اسے پوری دی جائے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، میرے مطلب جو ہے اس بندوں اور بندیوں نے اپنا وہ فرض ادا کر دیا جو میں نے ان پر عائد کیا تھا، پھر ابھی اپنے گھروں سے عید کی نماز پر ادا کرنے کے اور مجھ سے گڑ گڑا کر مانگنے کے لیے نکلے ہیں، اور قسم ہے میری عزت کی اور جلال کی اور میرے کرم کی اور میری بلندی مائنگی کی کہ اور
میری بلند مقامی کی کہ میں ان کی دعائیں ضرور قبول کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں مطلب جو ہے معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس حالت میں پلٹتا ہے کہ انہیں معاف کر دیا جاتا ہے. سامعین کرام یہ ہے وہ مطلب جو ہے اجر, یہ ہے وہ مطلب انعام جو پوری عبادات کی تکمیل کے بعد رمضان کے اختتام پر انسانوں کو میسر آتا ہے اور اس کے ذریعے سے ان کی تکمیل ہو جاتی ہے اور ان کے لیے آسانیاں مطلب جو ہے مل جاتی ہیں اور ان کے لیے تمام مطلب جو ہے راستے کھل جاتے ہیں اور ان کو انعام یافتہ مطلب جو ہے قرار دیا جاتا ہے. سامعین کرام حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے کہ جنت مطلب جو ہے ان کے انعام اعمال کے مطابق وہ جنت کو سجایا جاتا رہتا ہے ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک, اور یہ وہ جنت ہے جس کی تکمیل ہمارے اعمال کے نتیجے میں, ہماری دعاؤں کے نتیجے میں, ہماری عبادات کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کو سجانے کا حکم فرشتوں کو دیتا ہے. سامعین کرام یہ وہ عبادات ہیں, یہ اس کی فضیلتیں ہیں, یہ اس کی اہمیت ہیں جس کے کرنے کی ترغیب وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دی ہے. آج یہ آخری مرحلے میں پہنچا ہوا استقبال کی یہ سیریز کا سلسلہ ہے جہاں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے پوری مکمل تیاری کے ساتھ میں اور آپ کھڑے ہو گئے ہیں. اب استقبال کے لیے تیار ہونا ہے اور داخلہ لینا ہے, اور اس داخلے کے ساتھ میں اور آپ اس تیاری کے بعد کیا کچھ کریں گے اور کیسے مطلب جو ہے اپنے نامہ اعمال کو بھریں گے اور کس طرح سے اپنے لیے اجر کا سامان کریں گے, اور رمضان کے اختتام پر اللہ رب العالمین کے اس مطلب جو ہے حدیث مبارکہ کے مطابق جو انعام اللہ رب العالمین دیتا ہے کہ انہیں میں بخش دوں گا اور تمہارے لیے جنت کا انعام مطلب جو ہے مہیا ہے, وہ کیسے لیں گے, یہ سوال میرے اور آپ کے دل کے درمیان ہے. سوچئے, غور و فکر کیجئے, اس کا اہتمام کیجئے اور اس کے مطابق اپنا انعام حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. سیل کا مہینہ لگا ہے, مواسات کا مہینہ لگا ہے, انعامات کا مہینہ لگا ہے, فیضیاب ہونے کا مہینہ لگا ہے. جو اس سے جتنا فیضیاب ہوگا وہ اتنا ہی مطلب جو ہے کامیاب ہوگا. رہ گیا وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کو پائے اور اس کی برکتوں سے فیضیاب نہ رہ گئے تو وہ سب سے بدنصیب شخص ہے. ہم کون ہوں گے, کیسے ہوں گے, کیا ہوں گے, یہ مطلب جو ہے ہمارے اپنے کردار کے اوپر ہمارے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں سوچنے, اس پر غور و فکر کرنے, صحیح معنوں میں رمضان میں داخلہ لینے اور صحیح معنوں میں اس کی تمام تیاریوں کے ساتھ اس سے فیضیاب ہونے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.